والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان اللہ پاک کو راضی کرنے والا دو چیزوں سے بنتا ہے، یعنی دو باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مائک تھوڑا بند ہونا صحیح۔ یا تو دونوں کی دونوں باتیں رہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک رہے۔ اگر دونوں بھی نہ ہو تو انسان جو ہے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتا، منمانی والی زندگی گزارے، گناہوں والی زندگی گزارے۔ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ پاک کی محبت کا دل میں ہونا، ایک چیز اللہ پاک کی محبت کے دل میں ہونا، دوسری چیز اللہ پاک کا خوف دل میں ہونا، ڈر۔ دونوں بھی ہیں، اگر محبت بھی ہے ڈر بھی ہے، بہت اچھی بات، اور زیادہ اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت نہیں ہوتی لیکن ڈر ہوتا ہے، چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے کم از کم اللہ پاک کی مان کر چلے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ محبت بھی ہو ڈر بھی ہو، اس کی مثال یہ ہے جیسے بیوی کو شوہر سے محبت بھی ہوتی ہے ڈر بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ کبھی کبھار محبت تو نہیں ہوتی، صرف ڈر ہوتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ دونوں بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن فرق ایک یہ ہو جاتا ہے کہ اگر محبت نہ ہو، صرف خوف ہو، تو پھر اس میں خلوص نہیں ہوتا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، عزت چلی جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، خاندان میں آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سوچ کر وہ زندگی گزار لیتی ہے شوہر کے ساتھ ڈر کی وجہ سے۔ اس میں خلوص نہیں ہوتا، زبردستی والی زندگی ہوتی ہے، ہنٹر کے ڈر سے۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ پاک کی محبت دل میں نہیں رکھتے، صرف خوف دل میں رکھتے ہیں، تو ان کی زندگی بھی ایسی ہی گزرتی ہے۔ قبر کے عذاب کا ذکر آ گیا، ڈر کے مارے نماز کو آ گئے، ارے قبر میں سانپ ڈسیں گے، بچھو ڈنک ماریں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی، جہنم میں جلیں گے، فلاں فلاں۔ تو یہ ہنٹر کے ڈر سے، لکڑی کے ڈر سے، سانپ بچھو کے ڈر سے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی، لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں۔ اور آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ روٹی بھی بن گئی، سالن بھی آ گیا،
گوشت کا سالن ہے، اچھا سالن ہے، چاول بھی ہے، خوب کھانے کو جی کر رہا ہے اس کا، لیکن کھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اور پہلا نوالا منہ میں رکھا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کھانا نمک کے نہ ہونے کی وجہ سے بیچارہ کھا تو لے گا، لیکن اس کو یوں لگے گا جیسے وہ کھایا ہی نہیں۔ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ایسے ہی جو آدمی صرف خوف کی وجہ سے اللہ کی مان کے چلے گا، اس کی مثال بغیر نمک کا کھانا کھانے والے کی ہے، اور جو آدمی خوف اور محبت دونوں کے ساتھ اللہ کی رضا والی زندگی گزارے گا، اس کی مثال نمک کا کھانا کھانے والے کی ہے، یعنی اس میں نمک بھی برابر ہے، مرچ بھی برابر ہے، ساری چیزیں برابر ہیں۔ اب اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت نا دنیا میں 10 میں سے احتیاطاً کہنے کا مزاج ہے آج اس کا، زیادہ اوپر بھی نہیں زیادہ نیچے بھی نہیں، احتیاط والی بات کرنے کا مزاج ہے، اس لیے 10 میں سے 8 کہتا ہے، ورنہ 10 میں سے 9 کہے جا سکتے ہیں، 10 میں سے 9 کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم 10 میں سے 8 کہیں گے کہ 10 میں سے 8 لوگ صرف خوف کی وجہ سے اللہ کی رضا والی زندگی گزارتے ہیں، صرف 2 بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے کہ وہ خوف کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ کی رضا والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ محبت کا مل جانا، اللہ پاک کی محبت کا دل میں آ جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں انسان کے لیے۔ یہ محبت بہت بڑے بڑے کام بنا دیتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، محبت کی برکت سے وہ کام بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ محبت والوں کے لیے کوئی اصول ضابطے نہیں ہوتے، بنا اصول ضابطے کے ان کا کام بن جاتا ہے محبت والا۔ جو محبت والا نہیں ہوتا، سارے قانون، سارے اصول، ساری چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک استاذ کو پتہ چل جائے کہ میرے اتنے شاگردوں میں یہ جو میرا شاگرد ہے یہ بیچارہ بہت مخلص ہے، میرے لیے بہت محبت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے خدمت کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، اپنا آرام نہیں دیکھتا، اپنی راحت نہیں دیکھتا، اور استاذ کو خوش کرنے کی، ان کو آرام پہنچانے کی فکر کرتا ہے، تو اب وہ استاذ کے نزدیک اس شاگرد کی جو قیمت ہوگی، اس شاگرد کا جو مقام ہوگا، بقیہ 900 شاگردوں کا بھی نہیں ہوگا، اسے کہو۔ اسی طریقے سے شیخ کا بھی معاملہ ہے، شیخ مرید کا، کہ شیخ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو میرا بیچارہ مرید ہے، سالک ہے، اس کو اللہ واسطے محبت ہے مجھ سے، باقی اس کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تو اس شیخ کی بھی کیفیت اس مرید کے ساتھ دیگر مریدوں کے مقابلے میں الگ ہوتی ہے۔ اور اس میں انسان جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اس میں انسان جو ہے مجبور ہوتا ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کی محبت زبردستی دل میں پیدا کرے، اور وہ زبردستی دل میں اگر پیدا کر بھی لینا تو وہ باقی نہیں رہتی ہمیشہ۔ آگے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ تو محبت جو ہے خود بخود جو ہو جاتی ہے وہ زیادہ رنگ لاتی ہے، اور جو محبت کرتے ہیں نا وہ زیادہ رنگ کیا رنگ ہی نہیں لاتی، بعد میں اس میں لڑائیاں، جھگڑے، یہ وہ مصیبتیں، پریشانیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جو ہے اللہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، ان کے ساتھ انصاف کرنے کے معاملے میں اپنے بس میں جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی کمی ہونے نہیں دیتا، لیکن عائشہ سے جو مجھے غیر معمولی محبت ہے اس میں مجبور ہوں، اس میں آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو کون کہہ رہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی علیہ السلام کو جو محبت تھی
جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو جو محبت تھی وہ غیر اختیاری تھی، اس میں آپ علیہ السلام مجبور تھے۔ اب اللہ پاک سے محبت ہو جائے بغیر کیے اور غیر اختیاری ہو اور ہم اس محبت میں مجبور ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ابھی تو کہہ رہے تھے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک سے محبت کرنا چاہیے اور اللہ کی ایسی محبت دل میں آنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والی محبت جو ہوتی ہے وہ رنگ والی نہیں ہوتی، جو خود بخود ہو جاتی ہے وہ رنگ والی ہوتی ہے۔ تو اب یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، بے شک بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور اللہ پاک بھی یہی ارشاد فرما رہے اپنے پاک کلام۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ پاک، مجھے چاہتے ہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ایمان والوں کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اشد حبا للہ، کرتے نہیں وہ، تم دیکھو گے تو تمہیں علانیہ محسوس ہوگا کہ ان کے اندر میری محبت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی، ان کے بال بال میں بسی ہوئی، تم کو خود نظر آ جائے گا، محسوس ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان اگر ہو صحیح معنوں میں تو محبت خود بخود ہوتی ہے، اللہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کرنے میں یہاں ہونے میں کیا فرق ہے اللہ کے معاملے میں؟ اس کی مثال، اچھا کھانا مل گیا، خوب مزہ آ گیا، زبان کو، حلق کو، پیٹ بھر گیا، طبیعت سیراب ہو گئی، اب اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ سے بہت محبت ہے، آپ کھلائے پلائے، اس کو محبت تھوڑی، یہ محبت تھوڑی، یہ تو معاوضہ ہے، بدلہ۔ ادھر سے کھانا ملا تو ادھر سے محبت بول رہے آپ، کھانا نہ ملے پھر آپ کہیں کہ اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، تب پتہ چلے گا ہاں بھی بندے کو محبت ہے اللہ سے، بھوکا ہے لیکن پھر بھی بول رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا اپنی جگہ پر، اتنا بھوکا ہے، اتنا فاقے سے ہے کہ زبان سے آواز صحیح نہیں نکل رہی اس کے حلق سے، لیکن پھر بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ظاہر کر رہا ہے، وہ قابل قدر ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد تو کوئی بھی آدمی محبت کا دعویٰ کرے، جس سے پیسے ملتے ہیں، جس سے کچھ آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو انسان اس کو سلام صاحب کرتا ہی ہے۔ کوئی راستہ چلتے انسان کو سلام صاحب کرے تو پتہ چلے گا، وہاں کیوں کریں گے سلام صاحب، پہچانتا بھی نہیں اس کو کون ہے۔ سلام کس کو کرتے؟ جہاں سے کچھ ملتا، ہم بھی اللہ کو سلام کرتے، کیوں ملتا، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت ہے؟ طبیعت خوش ہے، گھر میں سب حالات اچھے ہیں، کھانا پینا وقت پر ہو رہا ہے، نوکری چاکری چل رہی ہے، کاروبار صحیح ہے، کھیتی کا معاملہ گڑبڑ نہیں ہے، تو دل سے اللہ اکبر نکل رہا ہے، اور جہاں تھوڑا بہت معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، زندگی میں اسپیڈ بریکر آ گیا، اب اللہ کون ہے پتہ ہی، اب نہ مسجد معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے، کچھ بھی نہیں، بس اب پوری زندگی ہماری شیطان جیسے چلا رہا ویسے چل رہی ہے، ہم کہاں محبت والے ہوئے؟ اب ایسی حالت میں جبکہ شیطان کے ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہوں اور ہم زبان سے کہیں اللہ اکبر، تو اللہ بھی کہتے ہیں بھائی جھوٹ کیوں بول رہا، میں تو اللہ ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں، دل سے بول رہا کہ زبان سے بول رہا، ڈر کے بول رہا کہ محبت سے بول رہا، تو دھوکہ مخلوق کو دے لے، مجھے کیسے دے سکتا ہے دھوکہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو محبت کا ہونا اصل ہے، کرنا اصل نہیں، اور یہ محبت خود بخود ہوتی ہے صحیح معنوں میں اگر ایمان ہو۔ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے تو ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں فرق ہو جاتا ہے، وہ ادھر لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ادھر ان کے دل سے پوری دنیا کی محبت پانی کی طرح بہہ کے نکل جاتی تھی، وہاں کچھ رہتا ہی نہیں تھا سوائے اللہ کے، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
ہزاروں دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سے کہتے ہیں آپ بھی آئیے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ ہمارے دل میں سب کے لیے جگہ ہے، بہت بڑا دل ہے ہمارا، بڑا دل والا، کہ نہیں بولتے کہ نہیں وہ بڑے دل والے ہیں؟ کیا مطلب بڑے دل والے؟ خوب خرچ کرتے ہیں، خوب سخاوت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا دل والا ہے بیچارہ، جو اللہ کے ساتھ سب کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے۔ مال کی بھی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، زمین جائیداد کی محبت ہے، اچھے گھر کی محبت ہے، اچھے کھانے کی محبت ہے، فلاں محبت ہے، جائز محبت بھی ہے، ناجائز محبت بھی ہے، اور کہہ رہا مجھے اللہ سے بھی محبت ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے نا اللہ کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل سے ہر ایک کی محبت نکل جائے اور صرف اللہ کی محبت آ جائے، اس وقت کہیں گے یہ اللہ کا عاشق ہے، یہ اللہ کا سچا محب بندہ ہے، یعنی محبت کرنے والا بندہ ہے۔ یاد رکھیں محبت سے ہی کام بنتا ہے، باقی کسی چیز سے کام نہیں بنتا۔ وہ واقعہ نہیں معلوم، محبت کے اصول نہیں ہوتے، اس پر واقعہ یاد آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وقت کے پیغمبر ہے، چرواہا تھا جنگل میں، بکریاں چرانے والا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ کہاں رہتا، تیرا گھر کہاں ہے؟ بڑا مزیدار قصہ ہے۔ تیری بیوی کہاں رہتی، تیرے بچے کتنے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں تیرے بارے میں، وہ سوچتا ہوں تجھ سے ملنے کو، کہاں ملوں آ کر، مجھے معلوم ہی نہیں تو کہاں رہتا، پتہ نہیں تیری کوئی خدمت کرنے والا ہے کہ نہیں، تیرے بالوں میں کون تیل لگاتا ہوگا، کون کنگھا کرتا ہوگا، تیرے کپڑے کون دھلتا ہوگا، ایسی باتیں کرتے جا رہا ہوں۔ اپنے رو میں محبت ہے اس کو بیچارے کو، اس کو معلوم نہیں اللہ کون ہے کیا ہے، بس اللہ سے محبت، اس کو اندیکھی محبت۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، بولے ارے ارے خاموش بیٹھ، کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں کیسے جملے بول رہا ہے، اللہ تو اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی نہ بیوی، ان کے نہ بچے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کو سونے کی ضرورت نہیں، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، بالوں میں تیل کنگھے کی ضرورت نہیں، کیسی گستاخی کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ پیغمبر تھے، بیچارہ ڈر گیا، ایک دم خاموش ہو گیا، سہم گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اوپر سے وحی نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ تم کون ہوتے ہو جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے الگ کر دیتے ہو؟ موسیٰ تم ہوتے کون ہو کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیا؟ وہ بیچارہ محبت میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے ہم کلام تھا، تم نے اس کو خاموش بٹھا دیا۔ تم کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ران پڑی۔ اسی کو ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے عجیب عاشق بندے تھے۔ انہوں نے فارسی کے ایک شعر میں اللہ کے اس جملے کو کہ تم کو توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے بھیجا گیا، اس کو بیان کیا۔ کہتے تو برائے وصل کردن نامدی، نہ برائے فصل کردن نامدی، کہ تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، پیغمبر کہ آپ نے خامخواہ توڑا۔ یہ کون تھا؟ محبت والا تھا، اس لیے وہاں شرک ورک یہ وہ سب بازو رکھ دیا گیا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا بیچارہ۔ اسی لیے علماء اور مشائخ نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک آدمی غیر ایمان والا، اس کو معلوم نہیں کہ ایمان کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کون ہے، وہ اپنے باپ دادا کو دیکھا ایک مذہب پر، اسی اعتبار سے چل رہا ہے اور وہ اس میں مخلص ہے، وہ ایک خدا مانتا ہے۔ اب اس خدا کا جو بھی تصور ہو اس کے ذہن میں، جو بھی امیج اور تصویر ہو اس کے ذہن میں، اس سے مطلب نہیں، لیکن وہ ہے مخلص۔ علماء نے فرمایا بعید نہیں کہ اللہ پاک اس کو اس کے خلوص کی وجہ سے، کہ وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے اور محبت میں اپنے اعتبار سے عبادت کر رہا ہے، اپنے اعتبار سے چل رہا ہے،
بعید نہیں کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے حقیقی ایمان کی دولت سے نوازیں اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کو حقیر سمجھنا بھی ناجائز و حرام ہے، کہ آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کافر ہے اور کفر پر ہی مرے گا، نہیں، کوئی ضروری نہیں، اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت سے نواز سکتے ہیں۔ ایک ایمان والے کو ایمان سے محروم بھی کر سکتے ہیں اور ایک کافر کو ایمان کی دولت سے نواز بھی سکتے ہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اسی لیے کافر کے کفر سے نفرت کرنے کا حکم ہے، کافر سے نہیں۔ محبت کے اصول جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، تو یا تو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، یا کم از کم اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور محبت بھی ہو خوف بھی ہو، اور دونوں کا اپنی اپنی جگہ استعمال ہو تو نور علی نور۔ اب اس اعتبار سے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جو خوف کے چلتے کام کرتے ہیں، ابھی بتایا جیسے کہ 10 میں سے 8 لوگ خوف ڈر، ارے نہیں کریں گے تو پیٹیں گے، ڈنڈے کے ڈر سے، آگ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے۔ دوسری قسم ہے ان مسلمانوں کی جو محبت اور خوف دونوں کو لے کر چلتے ہیں، 50-50، محبت بھی ہے اللہ سے، خوف بھی، کہیں پر خوف کی وجہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں محبت کی وجہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے خوشی ہے، خوشی کا ماحول ہے، انسان کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، جیب بھری ہوئی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے محبت سے۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، خوشی کی حالت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم میں اللہ یاد آتا ہے، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، ادھر ادھر سے دھکے کھاتا نا تو اللہ بول کر آتا مسجد، دھکے نہیں کھاتا تو خوشی خوشی خدا بن کے زندگی گزارتا۔ تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، تو خوشحالی ہے، چین سکون ہے تو محبت کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل بالکل نہیں کر رہا، فاقے گزر رہے، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے، بچے بیمار ہے، بیوی سے لڑائی ہو گئی، کوئی بھی بات پیش آ گئی جس سے زندگی جو ہے بے مزہ ہو گئی۔ اب اس بے مزہ زندگی میں بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ خوف کی وجہ سے، ارے صاحب نہیں پڑھیں گے تو کیا کرتے، مار کھانا ہوگا، جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر فجر پڑھ لیا محبت سے تو ظہر پڑھ لیا خوف سے۔ دوسری قسم ایسے مسلمانوں کی، بقیہ 2% جو ہے وہ 10 میں سے 8 تو وہ نکل گئے ڈر کے مارے والے، بقیہ 2 رہ گئے۔ ان 2 میں سے 2.25 یہ ہوتے ہیں، 2.25 سمجھتے نا، ان 2 میں سے بھی 3 حصے لوگ یہی، محبت اور خوف، بیچارے گنتی کے 2-4 رہ جاتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، بہت تھوڑے، بہت تھوڑے، جن کو اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے والے، کم، پاؤ سمجھ لے، 4 میں سے چوتھا حصہ، 1 روپے میں 4 آنے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف محبت والے ہوتے ہیں، خوف کے مارے کام نہیں کرتے، محبت کی وجہ سے کرتے۔ ان کو شیر کا، چیتے کا، سانپ کا، بچھو کا خوف نہیں ہوتا، ان کو صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے دل میں، جو انہیں مجبور کرتی ہے رات میں کھڑے ہونے پر، سردی کی رات ہو، گرمی کی رات ہو، بیماری ہو، صحت ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، گھر میں فاقہ ہو، کھانا مل رہا ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر انہیں مجبور کر دیتی ہے کون سی چیز؟ صرف محبت۔ اور
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مشائخ نے فرمایا ہے کہ ان کو صرف محبوب سے مطلب ہوتا ہے، یعنی اللہ سے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اندھی محبت، ناجائز محبت ہے، ناجائز تعلق ہے، حرام ہے، لیکن وہ رات کے 2 بجے کہیں بلائے تو جاتا کہ نہیں جاتا، یا ڈر ہوتا اس کو؟ چلا جاتا ہے۔ ڈر گیا تو محبت ہی نہیں ہے، وہ تو پھر ختم، بازو ہٹا دینا اس کو۔ ارے نہیں، رات کے 2 بجے کہاں بلا رہے، صبح بلائیے 6 بجے، ایسے ہوتا؟ وہ کہتا ہے کہ موقع غنیمت ہے، رات 2 بجے بلاؤ کہ 3 بجے بلاؤ، بلایا تو گیا۔ وہ کسی سے ڈرے بغیر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے سچے عاشقوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے، سانپ بچھو سے نہیں ڈرتے، ان کو صرف محبت ہوتی ہے، محبت۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مشائخ نے فرمایا ان کو صرف اس سے مطلب ہوتا ہے کہ محبوب کہاں ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے۔ آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، لیکن اس لیے بھی کبھی کبھار آگے کی بات کہہ دی جاتی ہے کہ اپنے آپ پر افسوس ہو کہ ہم کہاں ہیں، کہاں جانا چاہیے، کہاں ہیں ہم؟ تو سمجھ رہے اپنے آپ کو کہ 100 نمبر مل گئے، ہمیں کامیاب ہو گئے، ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے برابر ہم نمبر خود دے لیے، اپنے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم کامل ایمان والے ہیں، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہمارے اوپر تو جنت واجب ہے، اللہ کو تو ہمیں جہنم سے بچانا ہی بچانا ہے، کل قیامت کے دن ہم نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، ہم خوش ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو کبھی کبھار آگے کی بات اس نیت سے کہہ دی جاتی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم تو ابھی گڑھے میں، بہت اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مشائخ نے فرمایا اگر اس سچے عاشق کو یہ پتہ چل جائے ولو بالفرض، مان لو تھوڑی دیر کے لیے محبوب جہنم میں ہے، تو وہ بولیں گے وہاں کو جہنم میں بھیجو، ہم وہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں محبوب ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ وہ جہنم ہے، جنت ہے، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمیں تو محبوب چاہیے۔ یہ جب مقام ملتا ہے نا اللہ کے سچے بندوں کو، تو پھر وہ باتیں زبان سے نکلتی ہیں جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے یہ خواہش کی ہے اللہ قبر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیجیے، بس نماز میں رہنا چاہتا ہوں، سو کر کیا کروں۔ یہ محبت کا جب مقام ملتا ہے نا، آخری مقام، تو پھر زبان سے ایسی باتیں نکلتی۔ ایک بزرگ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کل اپنے فضل سے مجھے جنت دے دیں، اپنے اعمال کی طرف کوئی بھروسہ نہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں کہ میں کل جنت میں چلا جاؤں گا تو نہیں، اللہ اپنے فضل سے جنت اگر دے دیں، حالانکہ وہ ہزاروں شیخوں کے شیخ تھے، شیخ المشائخ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کو سید الطائفہ بولتے۔ سید الطائفہ کا مطلب مدرسے والے، تبلیغ والے، تصوف والے، سب کے سردار ہو، سب کے باس، یوں سمجھ لیجئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے کٹ مار کے نہیں جا سکتے، تینوں بھی، مدرسے والے بھی، تبلیغ والے بھی، تصوف تزکیہ والے بھی۔ اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل سے کل مجھے جنت میں داخل کر دے، پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی ہو جنت میں اگر جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں جائے گا۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اللہ کے فضل سے کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے، آپ کو بھی اللہ کا فضل چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کا فضل ہو۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، تو باقی لوگ تو بولیں گے ہی بولیں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں، یہ جملے سے کیا پتہ چلا کہ اتنا بڑا آدمی اپنے کو کتنا چھوٹا سمجھ رہا۔ اگلے جملے سے کیا پتہ چل رہا کہ اللہ کون سا مقام دیا تھا ان کو، اس کا اندازہ لگتا۔ تو اگلا جملہ یہ فرمایا کہ میں تو اللہ سے یہ کہوں گا اے اللہ یہ حوروں سے، یہ محلوں سے، یہ اچھے اچھے
غذاؤں سے، پھل فروٹ سے، ان چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ برائے مہربانی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ جنت میں دے دیجیے، بس میں نماز میں لگا رہوں۔ یہ ہوتے ہیں سچی محبت والے۔ آخری مقام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر، 10 میں 8 وہ ہو گئے، 2.25 وہ ہو گئے، پاؤ یہ ہو گئے۔ صرف خوف والے، محبت والے بھی، خوف والے بھی، اور صرف محبت والے۔ اب یہاں رک کر ہم خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے اور ہم ہیں کہاں۔ ہم اسی پر مطمئن ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں صاحب، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے کہ اللہ پاک کے اوپر واجب نہیں ہے کچھ۔ 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ لے، اللہ پہ واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پورے مسلمانوں کا کہ اس کے باوجود بھی اللہ جہنم میں ڈالے نا بندے کو، تو اللہ کا انصاف ہی ہے، ظلم نہیں ہے، انصاف ہے اللہ کا۔ 400 سال عبادت کیا تھا بنی اسرائیل کا ایک عابد، 400 سال تک، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیے اس کو، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو نہ میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ تو فوراً بولا اے اللہ میرے عملوں سے مجھے جنت ملے گی، میرے عملوں سے ملے گی۔ تو اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، تو پھر بولا وہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرو، پھر بولا وہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ فرشتوں سے فرمایا اللہ پاک نے اس کی زندگی بھر کی عبادت لے کر آؤ۔ فرشتے 400 سال کی عبادت لے کر آئے۔ 400 سال میں اگر کسی کو پورے 100 سال کی زندگی بھی ملی، 4 نسلیں نکل جاتی، پورے 100 تو کوئی نہیں کرتے نا، سینچری مارنے والے بہت کم ہیں، ہے نا۔ ابھی تو کرکٹ میں بھی سینچری بنانا مشکل ہو گیا، یہاں بھی بنانا مشکل ہو گیا، زندگی کی سینچری ہے کہ نہیں۔ تو 4 نسلیں نکل جاتی اس میں، اتنی بڑی عبادت آ گئی اس کے اللہ کے سامنے۔ اس سے غور کرنا ہے ہمیں کہ 400 سال کی عبادت 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے، تو ہماری 60-70 سال کی مختصر زندگی، اس میں بھی روتی عبادتیں کل ملا کے مجموعہ نکالیں گے تو 5 سے 6 سال کا 10 سال کا بنے گا، پوری عبادتیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، سب۔ تو 400 کدھر، 10 کدھر۔ اب جب اس کی عبادت آ گئی تو اللہ نے فرمایا 400 سال میں میری جو نعمتیں ملی نا اس کو، ان نعمتوں کو اور ان عبادتوں کو تول۔ اب فرشتے عبادت کے مقابلے میں نعمت کو تولنے لگے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حساب کر کے کہا اللہ سے کہ اللہ آپ نے جو بینائی کی نعمت دی تھی، اس کو دیکھنے کی، ہر چیز دیکھتا تھا، سفید اور سیاہ کو پہچانتا تھا، یہ سفید ہے یہ کالا ہے۔ اب دن شروع ہو گیا، رات آ گئی، شیر میں بکری میں فرق کرتا تھا، پہچانتا تھا یہ چاول ہے یہ روٹی ہے، یہ غلاظت ہے اور یہ مٹھائی ہے، دیکھ کے پہچانتا تھا۔ بینائی کی اس کو قوت جو ملی تھی، 400 سال کی عبادت اور بینائی دونوں برابر ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر وہ کانوں کی قوت جو ملی تھی سننے کی، ہاتھوں سے پکڑنے کی، پیروں سے چلنے کی، دماغ سے سوچنے کی، دل جو دھڑک رہا تھا، گردے جو کام کر رہے تھے، اندر اس کا نظام ہضم جو تھا، جو کھاتا تھا وہ ہضم ہو جاتا تھا، استنجا اپنے وقت پر کر لیتا تھا، پریشانی کچھ نہیں ہوتی تھی اس کو، وہ سب کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سب باقی ہے، عبادت نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 2 آنکھوں کی بینائی میں 400 سال کی عبادت چلی گئی، تو اب لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ بول رہا تھا نا میرے عملوں سے جاؤں گا، کہ میرے عمل ایسے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی، اب لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ ہو گیا بدلا ختم۔ اب ایک دم رونے لگا، چلانے لگا، نہیں ہے اللہ آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔
جب اس کو اعتراف ہو گیا، اس کی عقل میں بات آ گئی، تو اللہ نے کہا کہ پھر اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ تو 400 سال کی عبادت بھی انسان کو جہنم میں ڈال سکتی، کیونکہ اللہ بدلہ، اگر بدلے کی بات آ جائے نا تو پھر وہاں تو بدلہ 2 منٹ میں ختم۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری زندگی انسان سجدے میں گزارے پھر بھی اللہ اس کو جہنم میں ڈالے تو اللہ کا انصاف ہے۔ اب ہم اتنے مجبور، اتنے کمزور، اتنے لاچار بندے رہ کر کیسے اللہ کے سامنے آستین چڑھا سکتے؟ کیسے اللہ کے سامنے حجت کر سکتے؟ کیسے اللہ کی محبت کے بغیر زندگی گزار سکتے؟ اس محبت کا کیا مقام ہے اور اس محبت پر کیا ملے گا، یہ کل قیامت کے دن محبت والوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا اللہ پاک، میری محبت میں رات دن گزارنے والے کہاں ہیں، الگ ہو جاؤ۔ ان کی صف الگ بنے گی، ان کا دسترخوان الگ لگے گا، سب دیکھیں گے ان کو۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں دن رات گزارا کرتے تھے، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھاتا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے کہتے تھے، اے اللہ میرا یہ دل خالی ہے، اس دل میں کوئی نہیں ہے، آپ آ جائیے، آپ میرے دل میں سما جائیے، آپ میرے دل کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا لیجئے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آج ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ محبت کی نظر اس دل پر ڈالے، قابل نہیں ہے ہمارے دل۔ یہ دل جو ہے نا، اللہ کے بندے کا دل اللہ کا عرش ہے۔ عرش کا مطلب اللہ وہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے آتے ہیں، لیکن حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ما وسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میری زمین میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے لے لے، وہاں بھی نہیں آ سکتا میں، نہ میرے آسمان میں اتنی وسعت اور کشادگی ہے کہ مجھے اپنے اندر لے لے، وہاں بھی نہیں آ سکتا۔ ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، لیکن میرے مومن بندے کے دل میں اتنی گنجائش ہے، اتنا بڑا ہے اس کا دل کہ میں وہاں آ سکتا ہوں۔ اصل چیز ہے دل میں اللہ کا آ جانا۔ کس دل میں آتے ہیں اللہ پر؟ ہر دل میں تھوڑی آ جاتے۔ بہت سارے دل ہیں جو کتے بلیوں کے بل ہیں، بہت سارے دل ہیں، بہت سارے دل ہیں جو پتھر کی سل ہیں۔ اللہ کو ان دلوں سے کوئی مطلب، دیکھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس دل کو۔ آپ مثال سے سمجھے، کہیں چلے گئے آپ گھر کو لاک کر کے، سفر پہ چلے گئے، مہینہ 2 مہینے ہو گئے، اس کے بعد آئے گھر کو واپس۔ اب جب گھر کھولا تو جیسے ہی پہلے کمرے میں گئے اور اگلا جو کمرہ ہے، بیڈ روم ہے آپ کا، وہ کھولا تو ایسی خطرناک بدبو آئی کہ آپ ایک دم پیچھے ہو گئے، گھر کے باہر آ گئے کہ اتنی بدبو، پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھا بھالا تو آپ کو پتا چلا کہ بھئی یہاں تو پورے کمرے میں بلی جو ہے وہ استنجا کر کے نجاست سے جو ہے بھر چکی ہے کمرے۔ آپ سے اگر کوئی کہے بھئی رہ جاؤ نا کمرے میں، کیا مسئلہ ہے، کمرہ تو ہے نا، دیواریں ویسی ہی ہیں، فرش ویسا ہی ہے، اس میں آپ کے کپڑے بھی ہیں، آپ کی چارپائی بھی بچھی ہوئی ہے، آپ کا بستر بھی ہے، آپ کیا کریں گے اس کو؟ کتنا غصہ آئے گا آپ کو اس کے اوپر۔ آپ بولیں گے نہیں نہیں بہت اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے میں رہ جاتا ہوں، یہیں پر رہ جائیں گے؟ آپ تو ٹھہر نہیں سکے، گھر کے باہر نکل گئے بدبو کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، جیسے ہم جب تک اس کمرے کو صاف نہیں کر لیں گے، وہاں خوشبو کا چھڑکاؤ نہیں کریں گے، اس کمرے میں نہیں جائیں گے، ایسے ہی ہم اپنے اس گندگی بھرے دل کو جب تک گندگی سے خالی نہیں کریں گے، اللہ کی محبت کی خوشبو نہیں آئے۔ آج ہمارے دل گناہوں سے بھرے ہوئے، گناہوں کی نجاست سے، گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی بدبو سے ہمارے دل سڑ رہے ہیں۔ اور
کس کو سڑا رہے ہیں ہم، کس کو گندا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کو۔ صرف مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، مومن بندے کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور ہم اس گھر کو اتنا گندا کیے ہوئے ہیں، اتنا گندا کیے ہوئے ہیں کہ اب اس گھر میں مزید گندگی کی بھی گنجائش نہیں ہے، اچھائی کہاں سے آئے؟ ایسے دل کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، ہم اللہ کے عاشقوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کہیں مال کی محبت بھری ہوئی ہے، کہیں ناجائز عشق کی محبت جو ہے تعلق بھرا ہوا ہے، غلط تعلق بھرا ہوا ہے، کہیں کوئی صورت بسی ہوئی ہے، کوئی شکل اچھی لگ گئی وہ دل میں آ کے بیٹھ گئی، کہیں زمین جائیداد کی محبت آ کے پھنسی ہوئی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اللہ کہہ رہے بھائی ایک گھر ہے، کتنے کرایہ داروں کو رکھا ہوا ہے اس گھر میں؟ آپ کرائے پر گھر لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھر مجھے کرائے پر چاہیے، سامنے والا کہتا ہے کہ یہ تو صاحب رہ رہے ہیں، یہ اگلے 15 دن میں خالی کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد صاف صفائی کروا کے میں آپ کو دوں گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مالک جو ہوتا ہے مکان کا وہ یہ نہیں بولتا کہ یہ صاحب رہ رہے ہیں آپ بھی آ کے رہ جاؤ، بولتا نہیں، بولتا نہ بیٹھ جاؤ سکون سے، ادھر ادھر جاؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا کے دیکھو باہر، لیکن سارے مت جاؤ، سارے مت جاؤ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بیٹھو بھی سامنے آ کے بیٹھو۔ تو مالک مکان اگر یہ کہے اس سے آنے والے سے کہ بھئی رہ رہا ہے ایک آدمی پہلے سے، آپ بھی آ کے رہ جاؤ، کیا مسئلہ ہے، جگہ ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے اس سے؟ مذاق سوچ رہا ہے تم، دل لگی کر رہا ہے میرے ساتھ میں، ہلکا بھی سمجھ رہے ہو مجھے؟ میں آ کے گھر کرائے پہ مانگ رہا ہوں، تم بول رہے ہو کہ ایک آدمی ہے تم بھی رہ جاؤ اس میں۔ آپ ایک کرایہ دار کے پہلے سے گھر میں ہوتے ہوئے اس گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، تو اللہ پاک ہمارے دل میں، جبکہ اس دل میں ہزاروں بت رکھے ہوئے ہیں، کیسے آنا پسند فرمائیں؟ اسی لیے حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں کسی مومن بندے کے دل میں آنا چاہتا ہوں، جب میں کسی مومن بندے کے دل میں آنا چاہتا ہوں تو پہلے اس دل کو چیک کرتا ہوں کہ خالی ہے یا کوئی ہے اس میں، یعنی کرائے پہ مل سکتا ہے یا کوئی ہے اس میں۔ اگر اس دل میں کوئی ناجائز محبت ہوتی ہے تو میں وہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں، پھر اس دل کی طرف نہیں دیکھتا، اور اگر دل خالی ہوتا ہے تو پھر میں اس میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں، اپنی تجلی ڈال دیتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کرائے کے گھر میں، کرائے کیا ہے وہ، ہمیں کرائے پر چاہیے، اس میں کوئی پہلے سے رہ رہا ہو تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا کہ ہم وہاں جا کے رہیں۔ اللہ کا تو ہمارا دل ذاتی گھر ہے، ہم تو کرایہ دار بھی نہیں ہیں، ہم کو تو اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہوا ہے، اور جو چیز امانت کے طور پر دی جاتی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اس کو دوسروں کو نہیں دے سکتے آپ۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے امانت کے طور پہ کہ اس کو رکھو، آپ اٹھا کے دوسرے کو قرض دے دیے، جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ امانت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رکھا رہے ہو بس۔ اللہ نے یہ دل مجھے امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے کہ تم استعمال کرو، میری محبت کے لیے استعمال کرو، میرا تعلق اس میں ڈالو، بس مجھے اس میں بساؤ اور کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے اس دل کو جو جاگیر ہے اللہ کی، جو ذاتی ملکیت ہے اللہ کی، جو امانت ہے ہمارے پاس، نہ صرف یہ کہ دوسرے کو کرائے پہ دیا بلکہ دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دل آپ کا ہے، آپ ہی رکھ لو۔ واہ بھائی، اللہ بھی بولیں گے کتنی ہمت ہے آپ کے پاس، کتنی جرأت ہے، کرائے پہ بھی نہیں دے رہے ہو اس کو، ایسے ہی مفت میں اٹھا کے دے رہے ہو،
مال مفضل بے رہا، آپ کو فری میں مل گیا، دوسروں کو دے۔ آج ہم نے اپنا دل دوسروں کو دے کر رکھا ہوا ہے کہ یہ دل آپ رکھو۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے آنے کی جگہ صرف مومن بندے کا دل ہے، اور وہ دل نجاستوں کا اڈا اور نجاستوں کا گھر بن چکا ہے۔ اب اس دل میں اللہ کہاں سے آئیں گے؟ اور جب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہمارے دل میں ہے نہیں، اللہ ہمارے پاس ہے نہیں، اللہ کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے نہیں، تو پھر شکایتیں ہی ہوں، پھر تکلیفیں ہی ہوں، پھر زندگی میں رونا ہی ہوگا، پھر زندگی میں انسان کو فاقے بھی آئیں گے، تنگیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ذلت ملے گی، روئے گا انسان۔ اور کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے نا آج اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ، اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے اللہ کا۔ کیا قصور ہے اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں، مسئلہ ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ یہ دل آپ کا بنایا ہوا ہے، آپ نے ہمارے جسم میں اس کو فٹ کیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، میں اس دل کو ہر غیر سے خالی کرتا ہوں، یہ دل صرف آپ کے لیے ہے، ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اور وہ آپ کی ذات ہے۔ آپ پلیز میرے دل میں آ جائیے، برائے مہربانی میرے دل میں بیٹھ جائیے، میرے دل کو قبول کر لیجئے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے یہ کہا؟ اور اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیں تو اللہ پاک کی نظر ہمارے دل پر پڑنے کے لیے ہمارا ایک مرتبہ کہنا کافی۔ اللہ اتنا ہی مطالبہ کر رہے، کوئی اور مطالبہ نہیں کر رہے، میں تمہارے دل میں آ جاؤں گا، ایک ہی شرط ہے، خالی کرو دل کو۔ وہ ہم سے ہوتا نہیں، وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ جائز محبت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ دل میں نہیں آتے، کیونکہ محبت دل کے باہر، دل کے اندر نہیں۔ سر سے لے کے پیر تک محبت کہاں کہاں رکھتے رکھ لو، لیکن دل میں محبت صرف میرے مولا کی ہوگی، اللہ کی ہوگی۔ جائز ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو ناجائز محبت بھی دل میں رکھے ہوئے ہیں اللہ کی۔ جو اللہ کا گھر ہے دل ہمارا، اللہ کی تجلی گاہ ہے، اللہ کا عرش ہے، اس میں ناجائز محبت رکھے ہوئے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ ہم تو قربان جائیں اللہ پاک پر، برداشت کیے ہوئے ہیں اللہ۔ چلو چل لیں تو کوئی بات، آج نہیں کل سیدھا ہو جائے گا، کل نہیں پرسوں سیدھا ہو جائے گا، کہ یہ اپنے پورے دل کو میرے لیے فارغ کر دے گا۔ بار بار سنایا ہے جس نے بیانات میں یہ واقعہ، ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابی تھے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے وہ بڑے نہیں تھے، لیکن بہت ساری باتیں حضرت ابوبکر کو بھی نہیں معلوم تھیں، وہ حضرت حذیفہ کو معلوم تھی۔ ان کی بیٹی کا شادی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی کرنے کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کس کو دی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا سالم۔ ان کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا کہ بھائی تم آزاد، میرے غلام نہیں ہو تمہارے سے، میں اپنے غلامی سے تمہیں نکالتا ہوں۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو غلام ہوتا تھا نا، وہ لو کیٹیگری کا ہوتا تھا، نیچے کے درجے کا۔ اب اس کو اگر غلامی سے نکال بھی دے تو اس کو خاندان کا حصہ نہیں بناتا تھا، وہ جو اس کا آقا ہوا کرتا تھا، اس کا مالک ہوا کرتا تھا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت حذیفہ نے جس کو غلام بنایا ہوا تھا اور اس غلام کو آزاد کر دیا تھا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ اونچے درجے کے صحابی، اونچے خاندان کے، بہت عزت، اونچی ناک، اونچا قبیلہ، خوبصورت بیٹی، قابل سمجھدار بیٹی، ایک غلام کو دے دیا۔ اب خاندان والے تو ہوتے ہی ہیں موقع کی طاق میں، شروع کر دیا انہوں نے تو ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، خاندان کی ناک کاٹ دی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے سب کو ایک مرتبہ مسجد میں جمع کیا کہ ادھر آ جاؤ۔ اب مسجد میں پورا خاندان جو جمع ہو گیا
حضرت حذیفہ نے فرمایا دیکھو تم لوگوں کو اشکال ہے نا کہ میں نے اپنی بیٹی یا غلام کو کیوں دی؟ تو سنو، میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور بھی لوگ تھے، اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جس کا پورا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی چاہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جس کا پورا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو دیکھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارے سے کھڑا کر دیا ایک بچے کو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہونے والا بچہ یہی تھا جو آج میرا داماد ہے۔ میں نے اس لیے اس کو اپنی بیٹی دی کہ نبی علیہ السلام کی زبانی اسے یہ سند ملی ہے، اسے یہ سرٹیفکیٹ ملی ہے کہ اس کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی غیر کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ مشہور ہی ہے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ سالم جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آزاد کیے ہوئے غلام، مشہوری اس نام سے ہے۔ وہ داماد تھے حضرت حذیفہ۔ دیکھیں صحابہ کرام میں بیٹیاں دینے کا معیار کیا تھا، اس زمانے میں کیا رواج تھا۔ آج تو دیندار سمجھے جانے والے، دیندار کہلائے جانے والے، پورے معاشرے میں بڑا نام ہے ان کا، وہ بھی اپنی بیٹی کو دیتے ہوئے کچھ اور دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ قدر تھی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی محبت کی، اس قدر کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کی قدردانی کی اور اس کو اپنا داماد بنایا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی چیز اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے، ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے باقی ساری چیزوں کو بھلا دیا جائے اور اس چیز کو ساری چیزوں پر ترجیح دی جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت ہے۔ دعا کرے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی ذات پاک کی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے کہ یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک کے دربار میں ہمیں سرخ رو کرے، اور ہم دنیا میں زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ کے فرشتے ہمارا نام اللہ کے عاشقوں میں لکھیں، اور جب موت آئے تو اللہ کی محبت میں موت آئے، اور جب کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کل اللہ کے اس اعلان والے لوگوں میں ہمارا نام آ جائے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، ذرا جاؤ۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، جن کا بیعت کا ارادہ ہو بیعت کی نیت کریں، باقی حضرات توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ بیعت زبردستی کسی کو کی نہیں جاتی ہے، اس لیے ہم توبہ کے کلمات پڑھا دیتے ہیں کہ بیعت ہونا ہو یا نہ ہونا، توبہ کے کلمات تو پڑھ لینے چاہیے سب کو مل کر۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ کیا پتہ اللہ پاک کو مجلس پسند آ گئی ہو اور اس مجلس میں توبہ کرنے پر اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اس نیت سے توبہ کے کلمات پڑھنے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بیعت کی خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت ہونا ہے، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے بیان میں آ جائیے، وہاں ہم کلمات پڑھائیں گے، بیعت ہو جائیے۔ جس کا خود سے بیعت کا ارادہ ہو وہ بیعت کی نیت کریں، باقی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ سچے دل سے یہ نیت کیجیے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے
تو اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ غائب ہو گئے۔ آگے کچھ معمولات ہیں، ان معمولات پر پابندی سے عمل کریں گے تو اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی اور گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھوٹے گی۔ وہ معمولات یہ ہیں: صبح اور شام 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ دوسرا معمول ہے صبح و شام 100 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم پڑھنا، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، درود شریف کی تسبیح۔ تیسرا معمول ہے کلام پاک کی تلاوت کرنا، جتنا بھی ہو سکے اتنا پڑھنا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام لینے والا نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ حافظ اگر ہیں تو روزانہ 3 پارے پڑھیں، اس سے زیادہ کی بھی توفیق ہوتی ہے تو اور اچھی بات ہے۔ حافظ نہیں ہیں تو روزانہ آدھا پارہ، 1 پارہ، جتنا بھی ہو سکے اتنا پڑھیں۔ چوتھا معمول ہے جب ہم کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، کاروباری آدمی کاروبار میں، نوکری والا نوکری میں، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی میں، کوئی بھی کام، یا کام نہیں کر رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، بہرحال آپ مصروف ہیں، ایسے وقت میں اکثر انسان اللہ پاک کو بھول جاتا ہے، اور اللہ پاک کو بھول جانا اس سے بڑی مصیبت ایک مومن کے لیے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک کو بھولنے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ بندے کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کو بھولنے والے نہ بنیں، اللہ ہمیں یاد رہے۔ اس کے لیے مشائخ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ ہر 2-4 منٹ بعد، 5-7 منٹ بعد، جب مصروف ہوں تب کی بات ہے، فارغ ہونے کی بات نہیں، جب مصروف ہوں تب ہر 2-4 منٹ بعد اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ لینا۔ 3 بار کہیں، 1 بار کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہہ لینا۔ شروع میں عادت نہیں ہوگی تو کبھی کبھی 1-1 گھنٹہ بھی یاد نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی یاد آئے تب پڑھ لیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ بے اختیار ہر تھوڑی دیر بعد انسان کی زبان سے خود بخود لفظ اللہ نکلے۔ جو بندہ اللہ کو ایسے یاد کرے گا، کیا اللہ اسے موت کے وقت یاد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اسے کل قیامت کے دن یاد نہیں کریں گے؟ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ اللہ صاف فرما رہے قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ چوتھا معمول ہے، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ پاک کی یاد میں مشغول۔ 5واں معمول ہے مراقبہ، یہ بہت اہم ہے۔ اکثر سالکین جو ہیں بیعت ہونے والے وہ یہیں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، مراقبہ نہیں کر پاتے، شروع میں ان سے ہوتا نہیں، چھوڑ دیتے تو پریشان ہو جاتے، پھر اس کے بعد شیخ سے تعلق بھی ختم ہو جاتا، پھر گناہوں بھری زندگی، پھر وہی پریشانی، پھر وہی جھک جھک۔ تو مراقبہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں۔ آپ یہ طے کر لیں
کھانا نہ ملے ایک وقت کا کوئی بات نہیں، نیند پورے 6 گھنٹے کی نہ ہو کوئی بات نہیں، پانی نہ ملے پینے کو کوئی بات نہیں، لیکن مراقبہ نہیں چھوٹے گا، اس حد تک طے کرنا پڑے گا، تب ہوگا مراقبہ۔ کب کرنا ہے؟ 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو، فری ٹائم، اس میں آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہو، نہ رات کی قید ہے نہ دن کی، نہ صبح کی نہ دوپہر کی نہ شام کی، نہ نماز سے پہلے کی نہ نماز کے بعد کی، کبھی بھی جب بھی آپ فارغ ہوں۔ ایک آدمی رات 10 بجے فارغ ہوتا، ایک آدمی رات 11 بجے ہوتا، ایک آدمی رات 12 بجے ہوتا، ایک آدمی شام میں 6 بجے ہو جاتا۔ تو جب بھی فارغ ہو کوئی وقت روزانہ متعین کر لے کہ اس وقت میں سوائے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے پروردگار کو یاد کرو دل میں گڑ گڑاتے ہوئے، چپ کے۔ مراقبے میں یہی ہوتا ہے، دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے 24 گھنٹوں میں، جس میں اللہ اور میرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے وقت نکالنا اور ایسا ذکر کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو پہلے تو ہم وقت نکالے 24 گھنٹوں کی زندگی میں سے فارغ وقت۔ اب وقت نکالنے کے بعد، وقت طے کرنے کے بعد، اب کیا کرنا ہے؟ دوسرا مرحلہ بیٹھنا۔ یہ بیٹھنا بڑا اہم ہے اور یہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہی مرحلہ اصل۔ یہ ہو گیا نا تو باقی کام اللہ کریں گے۔ ہمارے کام صرف 2 ہیں، وقت نکالنا اور پھر بیٹھنا۔ باقی کام اس کے آگے کا وہ اللہ کرنے والے ہیں، اس کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ اب بیٹھنے میں بھی دیکھیں ہماری شریعت تو بہت آسانیاں پیدا کرنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دین میں بہت آسانی ہے۔ بیٹھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیے، مسجد ہی میں بیٹھیے، وضو کر کے ہی بیٹھیے، بغیر وضو کے بیٹھ نہیں سکتے، نیچے ہی بیٹھیے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھیے، آپ گھر میں بیٹھیے، اگر خدا نخواستہ وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ ہے تو بغیر وضو کے بیٹھیے، 4 زانو بیٹھیے، ٹیک لگا کر بیٹھیے، پیر پھیلا کر بیٹھیے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے اوپر بیٹھ جائیے، بیٹھنا بالکل بھی نہیں ہوتا تو لیٹ جائیے۔ جتنی مجبوری اس کے حساب سے سہولت، جتنی مجبوری اس کے حساب سے سہولت۔ اب جب آپ بیٹھ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ ایک نیت کرنا ہے بیٹھ کے صرف، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے اس گلے گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو بیعت بھی ہیں، مراقبہ کرتے بھی ہیں، مراقبے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں۔ یہاں تو ہم بہت پہلے آئے تھے، اورنگ آباد آئے تھے، اس کے فوری بعد گولے گاؤں ہی آئے تھے اگلا سفر۔ تو یہ تو پرانی جگہ ہے ہمارے لیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں مضبوط مراقبے والے، مضبوط ذکر والے ابھی تک نہیں ملے۔ پورے گولے گاؤں سے ابھی تک ایک بھی مضبوط نہیں ملا، افسوس کی بات ہے۔ آپ کے بعد ہم پھر گئے پورے مراٹھ واڑہ میں ادھر ادھر، اور وہاں ماشاءاللہ 20 50 لوگ ہیں جو روزانہ گھنٹوں کے اعتبار سے مراقبہ کرتے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ آپ کے گولے گاؤں میں نہیں۔ حالانکہ آپ بنیاد کا پتھر ہے تو آپ کو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو مراقبہ کرو، ایسا کھول کھول کے تفصیل سے معاملات کو یہ عاجز اکثر سمجھاتا بھی نہیں۔ یہاں تفصیل سے سمجھانا بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اب تک بھول بیٹھے تھے مراقبے کو، باوجود بیعت ہونے کے نہیں کر رہے تھے، وہ آج سے پکا ارادہ کرو کہ بس آج سے شروع کر دیں گے۔ اور جو نئے بیعت ہوئے ہیں وہ بھی ارادہ کرو کہ ہم کبھی مراقبہ نہیں چھوڑیں گے، پابندی سے روزانہ کریں گے۔ جیسا بندے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں۔ نیت کریں گے تو اللہ اس نیت کو پوری کریں گے۔ نیت کرو کہ ہم جو ہے مراقبہ پابندی سے کریں۔ تو یہ نیت کر کے جب آپ بیٹھ جائیں گے نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں بیٹھ رہی ہے،
میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، یعنی دل جو کالا ہو گیا گناہ کرتے کرتے وہ دھل رہا ہے، اور اس کے شکریہ میں دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ بس یہ نیت کر کے آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس وقت میرا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس یہ سوچ کے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ پاک کیسے متوجہ ہوتے ہیں، کتنا اللہ کی محبت دل میں محسوس ہوگی، کتنا اللہ سے تعلق بنے گا، کتنا زندگی میں مزے آئیں گے، کتنی زندگی پرسکون گزرے گی، گھر کے ٹینشن ختم ہوں گے، آپسی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیسا معاشرہ بن جائے گا خود ہی دیکھو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 1 2 3 4 10 20 100 1000 اگر ہم دیکھتے تو بولتے، ہم تو لاکھوں سے زیادہ کروڑوں لوگوں کو دیکھے ہیں جو مراقبے سے حیوانیت سے انسانیت کی طرف آئے، کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں۔ ارے بھائی یہ مراقبہ تو صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کیا جائے تو سوچو کیا نہیں دے گا۔ لوگ تو مراقبے جیسی چیز کو غیر مذہب والے دوسرے نام سے کرتے ہیں کہ سکون مل جائے، چین مل جائے، کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ امریکہ میں جانا ہوا کہیں پر، کوئی میٹنگ تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، سارے پڑھے لکھے، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ سب۔ تو ان لوگوں نے بات کی کہ انسان کو جو ہے سکون پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی، تیسرے نے تیسری بات کہی۔ سب کی بات جب پوری ہو گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی میں ایک چیز آپ کو کہتا تو نہیں ہوں، کر کے دکھاتا ہوں، آپ لوگ سب میرے ساتھ کریں، پھر اس کے بعد اپنا رزلٹ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا۔ پھر حضرت نے سب کو مراقبہ کروایا، سب کو بٹھا کے، اس میں اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں سب ہیں، 5 منٹ 10 منٹ جو بھی حضرت نے مراقبہ کروایا۔ اس کے بعد آنکھیں کھولنے کے لیے کہا، پھر پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم نے جو باتیں کی ہے وہ اپنی جگہ پر، آپ نے جو کر کے دکھایا وہ سب سے اچھی چیز ہے، اس سے تو ہمیں بہت سکون ملا، ایسے لگا ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں ہے ہی نہیں، ہمارے ساری پریشانیاں تکلیفیں ختم ہو گئی۔ تو مراقبے سے انسان کو بہت سکون ملتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دل کو اطمینان ملے گا نا تو پوری باڈی کو اطمینان ملے گا، پورے جسم کو اطمینان ملے گا کہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ سکون میں تو رعایا ہے سکون میں، بادشاہ پریشان تو رعایا بھی پریشان۔ اس لیے مراقبہ پابندی سے کرو۔ چھٹا معمول ہے رابط شیخ، جس سے آپ بیعت ہے نا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے رابطے میں رہنا، تاکہ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کریں، کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیں، کہیں اٹک رہے ہوں پھنس رہے ہوں تو صلاح لے لیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ تصوف و سلوک کا راستہ طے ہوتا ہے۔ پھر اس میں بندہ اللہ کی محبت محسوس کرتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، واصل باللہ ہو جاتا ہے، وہ بس اللہ کا ہو جاتا ہے، عبداللہ بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی نیت کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہواؤ حرص والا دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل
دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ، دعا فرما لیجیے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، ہے اللہ ہم نے گناہ کرتے کرتے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا، اے اللہ راتوں میں بھی ہم نے گناہ کیے، دن کو بھی ہم نے گناہ کیے، اے اللہ صبح شام گناہگاری والی زندگی گزاری، اے اللہ شاید ہماری زندگی کو اگر دیکھا جائے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا ملے گا جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو، اے اللہ اگر جسم سے گناہ نہ بھی کیا ہو، دماغ میں گناہ کے خیالات پکتے رہے، دل گناہ کے منصوبے بناتا رہا، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ کھوٹے ہیں، نکمے ہیں، اے اللہ جھوٹے ہیں، کریم آقا بہت بگڑے ہوئے ہیں، مولا اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ مانگنے آئے ہیں، اے اللہ معافی مانگنے آئے ہیں، کریم آقا معاف فرما دیجئے،
ہمیں پتہ ہے اللہ کہ اس در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، اے اللہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جسے ایک دروازے پر نہ ملے تو دوسرے دروازے پر جا کے بھیک مانگ لیتا ہے۔ اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، اگر ہمارے اعمال بد کی نحوست سے اس در سے ہم خالی لوٹا دیے گئے، اے اللہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں مل جائے گا۔ کریم آقا محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ مردود ہونے سے بچا لیجئے، مقہور ہونے سے بچا لیجئے، مجبور ہونے سے بچا لیجئے، معذور ہونے سے بچا لیجئے۔ کریم آقا اگر آپ ہمیں اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے، اے اللہ ہم کس سے امید لگائیں، کس کے پاس جائیں؟ اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ میری رحمت سے مایوس صرف بے ایمان والا ہوتا ہے۔ کریم آقا آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تو یقیناً ہمیں آپ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے۔ اے اللہ رحمت کی بارش برسا دیجئے، اے اللہ ہم گناہگاروں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، اے اللہ ہماری قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی زندگی کنارے لگ جائے گی، اے اللہ گرتا ہوا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارا کام بنا دیجئے، اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنے عاشقین کی فہرست میں، اپنے محبین بندوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجئے۔ اللہ چھوٹا ہوں بڑی بات، اے اللہ بہت بڑی بات مانگ رہے ہیں لیکن سب سے بڑے سے مانگ رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہم نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا ہے، جتنا اونچا دروازہ دیکھتے ہیں اتنی اونچی صدا لگاتے ہیں، اے اللہ آپ کا دروازہ سب سے اونچا دروازہ، اس لیے صدا بھی ہماری سب سے اونچی ہے کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ محبت بھرا دل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ شکر کرنے والی زبان نصیب فرما دیجئے، ذکر کرنے والا دل نصیب فرما دیجئے، اچھی اچھی باتیں سوچنے والا دماغ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ پورے جسم کو ذاکر بنا دیجئے، روے کو اور انگ کو آپ کے ذکر میں اے اللہ قربان ہونے والا بنا دیجئے، کریمہ کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، عزت کا راحت کا سہولت کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا برکت کا معاملہ فرما دیجئے، اپنوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کی طرف سے آواز آ سکتی ہے، آپ کی طرف سے عتاب بھری آواز آ سکتی ہے کہ او بے حیا ذرا یہ کہنے سے پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لے، میں تیرے دل کو اپنی محبت سے کیسے بھروں، میں تیرے چہرے کی طرف رحمت کی نگاہ کیسے ڈالوں، ذرا اپنی زندگی دیکھ، ذرا اپنے گناہ دیکھ، میں تو محبت کی نظر اس دل پر ڈالتا تھا جو دل بلال کے سینے میں تھا، جو دل سلمان فارسی کے سینے میں تھا، جو دل سمیہ اور عمار اور یاسر کے سینے میں تھا، جو دل ابو بکر صدیق کے سینے میں تھا۔ بے شک اے اللہ آپ کو کہنے کا حق ہے، یقیناً حق ہے، لیکن اے اللہ بات وہی ہے کہ بادشاہ کے دروازے پر جب ایک آدمی پہنچتا ہے، جب ایک عام آدمی پہنچتا ہے تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا لے کر آئے ہو، وہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو، تو پھر وہ فہرست نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت فقیر آدمی ہوں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو شہنشاہ اعظم ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، اے اللہ آپ بھی یقیناً یہی پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا مجھ سے کیا لینے آیا ہے۔ تو اے اللہ جب آپ کی طرف سے دینے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہم لینے والے کیوں نہ دامن پساریں، ہم لینے والے کیوں پیچھے ہٹ جائیں۔ اے اللہ آپ حاجت روا ہیں تو ہم حاجت لانے والے ہیں، اے اللہ آپ مشکل کشا ہیں تو ہم مشکلیں آپ کے سامنے ڈالنے والے ہیں۔
کریم آقا ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت بگڑے ہیں، نفس و شیطان نے ہمیں تباہ کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ اے اللہ ہمارا چہرہ سیاہ کر دیا، ہمارے دل کو گناہوں سے بھر دیا، ہمارے جسم کو نجاستوں سے بدبودار بنا دیا۔ لیکن اے اللہ آپ پاک کرنے والے ہیں، آپ سراپا پاک ہیں، پاک بھی ہیں پاک کرتے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گندے دلوں کو آپ کے دربار میں دھلنے کے لیے لائے ہیں۔ اے اللہ کپڑا میلا ہوتا ہے، دھوبی کے ہاں دھلنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اے اللہ دل میلا ہوتا ہے تو آپ کے دربار میں دھلنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اے کریم آقا ہمارے میلے دلوں کو دھل دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ والا بنا دیجئے، ہماری پوری نسلوں کے لیے اللہ والا بننے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ کریم آقا اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنوں میں نام شامل فرما لیجئے۔ اللہ اس بستی کو امن کا مرکز بنائیے، چین و سکون کا گہوارہ بنائیے، خیر و برکت کا اے اللہ دروازہ یہاں پر اے اللہ کھول دیجئے۔ اے کریم آقا یہاں کے رہنے والوں کو اور یہاں کے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو اپنی معرفت کے نسبت سے مالا مال فرمائیے، ان کے قلوب کو اپنی نسبت کے نور سے منور فرمائیے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، پورے عالم میں اے اللہ امن کی فضا کو عام فرمائیے۔ اے اللہ آج پوری دنیا پریشان ہے، پتا پتا رو رہا ہے، بوٹا بوٹا سسک رہا ہے، کریم آقا آپ کے کرم کا امیدوار ہے، آپ کے فضل کا منتظر ہے۔ کریم آقا آپ یوں ہی ہم پر فضل فرما دیجئے، یوں ہی ہم پر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کس چیز کے بدلے میں کرم کرنا ہے پھر تو ہم مارے جائیں گے۔ اے اللہ یوں ہی کرم فرما دیجئے کہ آپ کریم ہیں، اور کریم کہتے ہی ایسی ذات کو ہیں جو بغیر کسی حق اور احسان اور استحقاق کے سامنے والے کو دے دیتا ہے۔ اے اللہ آپ بھی بغیر کسی حق کے، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی احسان کے اور بغیر کسی بدلے کے ہم فقیروں کو عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے اپنے فضل و کرم کی بنیادوں پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم کی بنیادوں پر، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو قابل ہے نہیں، اے اللہ کسی مقبول جگہ پر آپ کا گھر بنانے کی، اے اللہ دین کا ادارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے اور ہماری اولادوں سے علم کے چشمے کو جاری فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے کام کو کرنے والا بنائیے، مرتے دم تک کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم قابل تو بالکل بھی نہیں ہیں، اے اللہ قبولیت کے لیے ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ قابلیت دیکھی بھی نہیں جاتی۔ اے اللہ آپ جس کو چاہیں قبول فرما لیتے ہیں، لنگڑے مچھر کو قبول کر لیا، اے اللہ آپ چاہیں تو مکڑی کو قبول کر لیں، آپ چاہیں تو کبوتر کو قبول کر لیں۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کبوتروں کے انڈے اور مکڑی کے جالے کام آ گئے۔ اے اللہ ہم کو آپ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اگر آپ ہمیں دین کے لیے قبول کر لے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کو دین کے کاموں میں ہمارا معاون بنائیے۔ کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔